السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضرت؟ الحمدللہ۔ کون بول رہے؟ حضرت اصغر صاحب بول رہے جی جی جی، آپ کون بول رہے ہیں محترم؟ ہیں؟ جی حضرت، میں آپ کا نمبر دیکھا تھا، ایکچولی میں اسٹپ پر میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کافی یوٹیوب وغیرہ چلاتا رہتا ہوں، میں ڈیبیٹ وغیرہ سنتا رہتا ہوں، جی 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 تو میں کنفیوز رہتا ہوں کیا مطلب انسان کرے بھی تو کرے بھی کیا ہم جیسے جی جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں عاصم بات کر رہا ہوں۔ عاصم کون؟ جی میں ایک دیوبندی کی بریلوی؟ جی دیوبندی کی بریلوی ہیں آپ؟ ایکچولی میں بریلوی، میں آپ کو بتاؤں تو مجھے بریلوی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک بریلوی، ہے، اچھا بریلوی ہیں میں جی مطلب میں پھر ایسا دیکھو، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، آپ کو میں بتا دوں، جی 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 ٹھیک ہے، پر میں ڈیبیٹ سنتا رہتا ہوں۔ تو ایکچولی میرا جو میرے گھر والے جو ہیں وہ تعلق سے رکھتے ہیں بریلوی سے رکھتے ہیں۔ اچھا اچھا، ایسا ہوتا ہے نا، جیسے جی کہ جی ہاں، آپ، ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اب میں یوٹیوب وغیرہ چلاتا رہتا ہوں جیسے، تو میں کافی ساری ڈیبیٹ سنتا رہتا ہوں۔ جی جی آپ ہی کی میں نے سنی تو میں نے آپ کا نمبر نکالا، تو میں سوچا آپ میں بات کر لیتا ہوں حضرت سے، کیا کرنا ہے تو حضرت کیا کرنا چاہیے ہمیں، یہ تو بتائیں۔ کس مسئلے پہ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ان کو بولتے ہیں، وہ آپ ان کے ان کو بولتے ہیں، ان کے اکابروں کو بولتے ہیں، وہ آپ کے اکابر کو بولتے ہیں، جی، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے، تو آپ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دلائل دیکھ رہے ہیں، دلائل جن کی مضبوط ہوگی دلائل دے کے فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اچھا جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے علماء کسی کو صرف کافر کافر کہتے رہیں، یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ بہت اچھا سوچ سمجھ کر کسی کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کہنا کسی کو اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اچھا، کسی کو اگر کافر کسی کا کفر، اگر کسی کا کفر ظاہر ہو جائے تب بھی نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، آپ جی کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے علماء پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، جی آپ کو پتہ ہے، شاید پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ کس پہ حضرت؟ تھوڑا میں نے کچھ سنا تھا، میں ہاں، نام بھول گیا حضرت، کس چیز سے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ کفر لگایا گیا ہے۔ وہ کس نے لگایا تھا؟ ہاں، وہ اس کی بریلوی کتاب میں موجود ہے وہ، اچھا، ٹھیک ہے؟ کون سی کتاب، کون سی؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کا یہ نمبر چلتا ہے واٹس ایپ؟ واٹس ایپ کتاب آپ کر دینا، باقی تو وہ کون سی کتاب نام بتا دیں۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، رکیں میں کتاب نکال لیتا ہوں، ہوں، میں کتاب نکال کے بات کرتا ہوں آپ کو۔ اچھا، مصنف بھی ہونا چاہیے نا، وہ لکھا ہوا ہاں جو ہاں ہاں مصنف ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جی جی جی، مصنف کا نام بھی ہونا یہ چاہیے۔ سیرت مجدد الفسانی اچھا کتاب ہے، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا اچھا انہوں اچھا نے لکھا اچھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، امام ابو یہ احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور جی 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 جنید بغدادی، اور جی۔ یہ یہاں تک کہ چلے یہ بات ہو گیا، انہوں نے کفر کا فتویٰ لکھا، تو اور کون ہے جن پہ کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سننا، جی ایک بتا رہا ہوں کون سی کتاب ہے، جی ہاں، امام ابو الحسن اشعری اور امام قشیری علیہما رحمہ پر اوکے ایک اوکے، جماعت نے کفر فتویٰ لگایا۔ کفر کا فتویٰ لگائے جانے کی وجہ امام وہ کس بات، کون سی شہاد مطلب کون سا الخفاجی، ان کا ہاں بتا رہا قول تھا ان کا؟ تو ہوں، کتاب کا نام لکھا ہے خفاجی شرح شفا نسیم الریاض، جلد دوم میں بیان کرتے ہیں۔ منصور اچھا حلاج پر فتوی کفر لگایا گیا اوکے، ہے نا؟ اور منصور حلاج پر کیوں لگایا گیا ہے؟ انہوں نے انا الحق کہا تھا، لیکن تو بہت سے علماء ان کو کافر نہیں تو کہتے۔ یہ بات بتائیں، یہ بریلوی حضرات جو مطلب کفر کا فتویٰ کس کس پہ لگاتے ہیں؟ ہاں، یہ کتاب حسام الحرمین ہے۔ مجھے اسی کا بتا، وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں، وہ جیسے کہ آپ کے کچھ اکابر ہیں، آپ دیوبند ہے نا حضرت؟ جہاں میں دیوبندی ہوں نا۔ ہاں جی، تو مطلب جو بریلوی حضرات جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایک کا نام جانتا ہوں، مولانا اشرف علی لیکن ذرا تھانوی۔ میری گفتگو پہلے سن لیں آپ، تمہید ذرا اگر آپ دھیان پہ رکھیں گے نا، جی میں آپ تمہیدی کو گفتگو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے کہ آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، تو میں کم پڑھا لکھا ہوں، تو اتنا ہی جانتا ہوں اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ میری کو۔ بات سن، آپ مجھے صاف صاف اتنا بتا دیں تاکہ میرے حساب سے میرے سمجھ میں آ جائے۔ آپ میرے بات بول رہے نا آرام سے نا؟
ذرا آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس طرح سمجھا رہا ہوں، آپ اگر میرے طریقے سے سمجھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ آپ اپنے طریقے سے سمجھائیں تو شاید مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ میں کس طرح سمجھاتا ہوں، یہ جو میں نے پوری آپ کو فہرست بتائی ہے کہ حضرت منصور حلاد علیہ رحمۃ پہ بغداد کے 450 علماء نے بشمول سید الطائفہ جنید بغدادی کے کفر کا فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن امت اسلامیہ نے اس فتوے کو بھی رد کر دیا اور یکسر مسترد کر دیا۔ یزید پلید پہ یہ بے شمار علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن آج بھی مسلمانوں کی ایک لمبی جماعت اسے مسلمان مانتی ہے، کافر نہیں مانتی، اور نہ کم از کم سکوت ضرور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت کے مجدد نے کہا ہے، احمد صاحب نے، کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو مسلک کے اعلیٰ حضرت کس نے کہا تھا؟ احمد رضا نے یزید کو کافر نہیں کہیں گے، نہیں کہا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ جس طرح اسماعیل دہلوی مطلب پوچھا گیا آپ انہیں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کافر نہیں کہوں گا، وہ یزید کی طرح ہے، کوئی کافر کہے تو ہم، جس طرح یہاں تک اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی۔ سب سے دیکھو عاصم رضا بھائی، سب سے اہم بات جو ایک پوائنٹ کی بات ہے سوچنا یہ ہے، جب تمہید ایمان کے اندر فاضل بریلوی صاحب نے ایک بات پیش کی، وہ جو اعلیٰ حضرت نے جو مطلب اسے یزید کو کافر نہیں کہا، آپ مجھے بولنے دینا، میں کیا بول رہا ہوں مجھے بولنے دینا، تو میری بھی تھوڑا سا نہیں، آپ میری بات میں بول رہے ہیں نا آپ، جب میں ایک بات شروع کر دی تو مجھے ختم کرنا دینا، نہیں اگر آپ مناظرہ کا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں مناظرہ کیسے کر سکتا ہوں آپ سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ اچھا، کیا کہا؟ ہمارے نبی نے، یہ بس اس لیے سوچنے کی بات ہے اور دماغ میں بٹھانے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہہ دے کسی سے کہ تم یہ کام مت کرو تو تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے نا، کہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے ہمارے نبی نے، تو ہمارے نبی نے اہل لا الہ تکفیر سے منع کیا ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت کے لیے نہیں تھا نا، تمام مسلمانوں کے لیے تھا، بات صحیح نا؟ لیکن آگے کیا کہتا ہے، میں کافر نہیں کہتا، اگر کوئی کافر کہے اسے ہم منع نہیں کرتے، تو کیا نبی علیہ السلام کی حدیث صرف اعلیٰ حضرت کون سی کتاب تمہید ایمان کے اندر ہے؟ تمہید ایمان کے اندر، ہاں، ہم سید الطائفہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتے، ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کس کس کو کافر لکھا ہے، کس کس کو کافر بولا ہے؟ ارے بھائی یہ تو وہ لوگ کس کو کافر نہیں کہا ہے، کس کس کو نہیں کہا ہے؟ اچھا، ارے جس طرح مثال مشہور جب میں اکابر کی بات کر رہا ہوں، ہاں وہی سننا آپ، احمد جو ہے وہ جب اپنے دوست یہ عبد الباری فرنگی محلی کو حفظ الایمان کی عبارت بتائی، انہوں نے کہا مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا، تو بار بار ایمان کی عبارت کون سی؟ وہی بیچ میں بول رہے ہیں یار، بیچ میں بول رہے ہیں یار، مجھے یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح بات کرو نا، میں فون کاٹ دیتا ہوں، مجھے مکمل بات کرنے دیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن میری سنتے نہیں آپ۔ ارے سمجھنا میں کیوں نہیں چاہوں گا، میری بات تو سن لے پہلے آپ، لیکن آپ میری بات کاٹ کیوں رہے ہیں آپ؟ اگر میری بات کاٹنا ہے آپ کو تو پھر بات مت کریں نا۔ آپ نے حفظ الایمان کی عبارت کی بات کی، اب آپ نے حفظ الایمان کی عبارت کی بات کی تو پھر میں مجھے جاننا ضروری ہے نا میرے لیے، تو آخر میں پوچھ لینا نا آپ مجھے، یہ بیچ میں بار بار آپ میرے بیچ میں کیوں ٹوک رہے ہیں آپ مجھے؟ مطلب بات کو کلیئر کرتے چلیں گے نا، تو آگے آخر میں پوچھ لینا آپ، حفظ الایمان کی عبارت جس پر آپ لوگ کافر کافر کہتے رہتے ہیں، کون سی عبارت ہے؟ مطلب ارے خاموش تو سب پتہ ہے آپ کو، انجان بن رہے، بھولے بن رہے ہیں آپ۔ ارے میں سچ میں نہیں جانتا ہوں، سچ میں بتاؤں، ہاں تو میں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو عبد الباری فرنگی محلی صاحب نے کہا مجھے اس میں کوئی کفر نظر نہیں آتا جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق تسبیح کا الزام لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر پھر کہا کہ اعلیٰ حضرت نے بہت مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود انہوں نے کہا انکار کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے دوستی برقرار رکھی۔ بتاؤ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب دیکھا کہ اس نے فتویٰ نہیں دیا اس پر، تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، نہیں بخشا اس کو۔ اچھا، تو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ جو لگایا وہ عبارت کون سی تھی؟ آپ تھوڑا بتائیں تو، پڑھ کر کے تو بتائیں۔ تو عبارت نکالنے میں نکالتا ہوں، میں آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ نکال کے بتاؤ تبھی تو سمجھ میں آئے گا ہمارے۔ جی تو دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کو اتنے وہ کافر کہا گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاصم رضا صاحب، جب اتنے سارے کو لوگ کافر کہا ہے، جنید بغدادی، ابن عربی اور
امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ، مجدد الفسانی، آپ اعلیٰ حضرت سے کیا مانتے ہیں؟ میں تو یار ان کی عبارات کے اس پر تو کافر مانتا ہوں، میں بدترین کافر مانتا ہوں. ہاں حوالہ دوں گا میں آپ کو. اچھا اعلیٰ حضرت آپ کافی مانتے ہیں؟ ہاں قرآن و حدیث کے خلاف کیا اس نے مخالفت کی. اس نے یار بولنا تمیز کرو، اس نے آپ کو ادب نہیں بولنے کا. ایک کافر کا ادب کروں میں؟ تو پھر مولانا اشرف علی کو تھانوی تو کر کے بولو، کتا بڑھوا کر کے بولوں کیسا لگے گا؟ ہاں اب پتہ چلا اب آ گئے نا کھل کر کے، نا کھل کے آ گئے نا، کیا ہے نا، کھل کے آ گئے نا. اب بولو نا آپ کا مجدد نے کیا نہیں گالی دیا تھانوی کو؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو کفر کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہاں پہ؟ نہیں کوئی کفری عبارت نہیں ان کی. کیوں؟ کوئی کفری عبارت نہیں ہے. کون سی گولی کھلا کے گیا اشرف علی تھانوی؟ تو عبارت پیش کرو، میں دفاع کروں گا اس کا، میں جواب دوں گا. ہمارے سنو نا عاصم صاحب، ہاں میں ایک پوائنٹ کی بات آپ سے کرتا ہوں، پہلے میری بات سنیں آپ حضرات پڑھے لکھے آدمی ہو کر کے آپ دوسرے بھی پڑھے لکھے، آپ جو اتنی گندی گندی گالی کیسے بک لیتے ہو یار؟ میری گالی ثابت کرو یار. میں نے آپ کی آڈیو میں دیکھنی ہے کہ آپ اس کا ہے، تو ناجائز ہے، تو حرامی ہے، تو وہ ہے، تو وہ ہے. یہ حرامی گالی ہے، گالی ہے جی حرامی گالی ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظ حرامی گالی ہے. حرامی آپ کس کو بولتے ہیں؟ حرامی کس کو کہیں گے؟ ہاں سمجھا رہا ہوں، سنو. حرامی کس کو کہیں گے؟ ارے ہاں سمجھا رہا ہوں، سنو نا یار. ہاں سناؤ. آپ کے اعلیٰ ملفوظ میں حرامی کا مطلب شریر لکھا ہے، شریر، بدماش، شریر لکھا ہے. ہاں آپ کیا مانتے ہیں پھر حرامی کا مطلب کیا؟ تو حرامی کا مطلب چلو اعلیٰ نہیں مانتے آپ کیا مانتے ہیں حرامی کا مطلب؟ آپ نے اعلیٰ نہیں مانتے آپ؟ میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. تو پھر وہ مانو نا، وہ مانو نا، شریر لکھا ہے اس نے. ارے چلو میں نے مانا جو بھی لکھا اعلیٰ حضرت نے، پھر آپ کے حرامی کا مطلب آپ کیا مانتے ہو؟ آپ جو جس کا مانیں گے میں اسی کا حوالہ دوں گا نا آپ کو. ہمارے بات تھوڑی مانیں گے آپ. ارے میں نے کہا آپ حرامی کا مطلب کیا مانتے ہو؟ ہمارے نزدیک جب آپ کے حرامی ثابت کروں گا میں، تو ہمارے نزدیک جو مانا ہوگا آپ کے لیے وہ. ارے سنو یار، سنو نا یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سنو. آپ نے کہا حرامی کوئی گالی نہیں ہے. جو فون مت کاٹنا، ٹھیک ہے؟ ہمت ہو تو بات کرنا. ارے عالم تم لوگ عالم ہوتے ہو، اپنے علاقے میں عالم ہوتے ہو عاصم صاحب. ٹھیک ہے اپنے علاقے میں تم لوگ عالم ہوتے ہو، اور ہمارے سامنے آتے ہو نا تم لمڑی بن جاتے ہو، کہتے ہم عالم نہیں ہیں. ہمارے سامنے اپنے علاقے میں عالم، مفتی، امام کیا کیا ہوتے، علامہ فہامہ ہوتے ہو، ہمارے سامنے آتے لمڑی ہو جاتے ہو. میں نے اتنا دیکھا کہ بریلوی حضرات کے سامنے جتنے بھی یہ اہل حدیث یا دیوبند کے آتے ہیں، یہ اپنی چاٹ کے جاتے ہیں، یہ اپنے توقع کو چاٹ کے جاتے ہیں. اتنا میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو کون چاٹتا ہے. ٹھیک ہے، اور سنو میری بات سنو. ابھی آپ نے بولا کہ حرامی کا مطلب گالی نہیں ہوتا، تو آپ مجھے اس کی تفصیل سے بتا دیں کہ مطلب حرامی کیوں نہیں ہوتا، حرامی کا مطلب گالی کیوں نہیں ہوتا. تو تم پہلے فیصلہ کر لو، بات کس پر کرو گے تم؟ میں بات کس پر کروں گا؟ کس پر میری بات جو میں بتاؤں، میں بتاتا ہوں کس پہ بات کروں گا. جو میں بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، اس بات کو کلیئر کرتے چلے. بات صاحب آگے بڑھتی جائے گی بات. چلو ٹھیک ہے، چلو اب خاموش رہو. اب حوالہ میں نے بھیج دیا. 2 منٹ مجھے بولنا دو، 2 منٹ تم بولو. 2 منٹ مجھے بولنا دو، 2 منٹ تم بولو. ٹھیک ہے، میں نے حوالہ پرسنل بھیج دیا ہے. یہ دیکھو سیرت مجدد الفسانی ہے، پروفیسر. میں ایک بات پھر بول رہے ہو بیچ میں یار. جی بولو. یہ سیرت مجدد الفسانی ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 317 میں لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اوپر. لیکن ہاں چند شہدائے تیغ تکفیر کے نام سنیے. کون؟ شہدائے تیغ تکفیر، یعنی کفر کی تلوار سے جو شہید ہوئے ہیں، ان حضرات کا نام سنیے تاکہ معلوم ہو کہ اس مقتل میں کیسے کیسے جلیل القدر حضرات بسم اللہ پڑھے ہیں. سنیے اور ماتم کیجئے. تم لوگ ماتم کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت سہیل بن عبداللہ تستری، حضرت باسعید الخزاز، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت جنید بغدادی، ابن دانیال، شیخ عبادین، شیخ ابو الحسن شاذلی، شیخ عزیز الدین، شیخ تاج الدین سبکی، شیخ محی الدین عربی. ارے پورا نام تو پورا کرنے دو نا. اچھا تمہاری کتاب میں لکھا، تم سننے تیار نہیں ہو، اتنے اتاول کیوں؟ ارے بتاؤ. انہی جلیل القدر ہستیوں میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے. ان کو کافر کہا گیا ہے. تو میں بولتا ہوں ان کو کافر کیوں نہیں کہتے تم لوگ ابھی؟ چلو ہو گئی آپ کی بات. ہاں بولو. ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ حضرت کافر مانتے ہیں؟ ارے بدترین کافر مانتا ہوں اس کی عبارات کی روشنی میں. آپ میری بات تو آپ اپنے اکابر کی بات مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کافر لکھا ہے؟ بالکل لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہاں یہی تو بابے، تم کو پتا ہے میں کون ہوں، کیوں زلیل ہونا آتے ہو تم لوگ؟ بتاؤ نا مجھے.
ارے بتاؤ نا کہاں لکھا ہے؟ ذلیل ہونے کیوں آتے ہو بتاؤ نا تم مجھے. ارے بتاؤ نا کہاں لکھا ہے یار، یہ بتاؤ صاحب بات کرو، کہاں لکھا ہے؟ المحنت علی المفند کے اندر لکھا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ تم کیا بولا کہ المحنت علی المفرد، کتاب کا نام تو معلوم نہیں. ہاں کتاب دو. ہاں وہی نا بات، علی اصغر ہوں علی اصغر. جان بوجھ کے سنو یہ تم لوگ جان بوجھ کر خودکشی کرنے آتے ہو. ارے وہ کشی کرنے نہیں آتی. لو حوالہ بھیج دیا تمہارے پرسنل پہ، حوالہ دیکھ لو اور پڑھو. چلو پڑھو. کیا بولتے مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلی حضرت کافر کہاں لکھا ہے؟ ہاں اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی میں اعلی حضرت کافر کب کہا ہے؟ ارے کتاب بھیج دیا میں، پڑھو نا تم. چلو یہ کتاب ٹھیک ہے. اور اپنی زندگی میں اعلی حضرت کو کافر کب کہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب؟ پتہ ہے. چلو ٹھیک ہے، جواب دوں میں. ہاں جواب دو. المحنت علی المفند دیوبند کی عقائد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. دیوبند کی عقائد کی کتاب ہے، اور ایک دیوبند کے اکابر کا مسلمہ اور متفقہ اجماعی کتاب ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. اب جواب دے رہا ہوں میں، بکواس نہیں کر رہا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں، بکواس نہیں کر رہا ہوں. باتیں کر رہا ہوں یار آپ، مطلب بات کو غلط موضوع پہ لے جاتے ہو. مطلب بکواس کون سی بکواس کر رہا ہوں میں؟ ارے میں جواب دے رہا ہوں. میں الفاظ اب اچھی طرح سے یوز کرو یار. المحنت علی المفند کے اندر، المحنت علی المفند کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 18 پر، حضرت شہید مظلوم رحمت اللہ علیہ. پتہ ہے کون ہے؟ کون؟ نہیں مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے. جاننا مت، خالی کافر کہنا تم، اور آنکھیں بند کر کے اپنے کافر مجدد کو مسلمان مانتے رہو. چلو معلوم ہوگا اس عبارت کو جاننے کے اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد حضرت شہید مظلوم سے مراد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. ان پر 70 وجہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر، کون؟ آپ کے اعلیٰ حضرت خود احتیاط کی تھی. کیا کیا تھا؟ احتیاط کیا تھا. ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، کس میں؟ تمہید ایمان میں. مگر حضرات موصوفین، حضرت مولانا مولوی محمد، یہ لکھا ہے اس کی فقہائے کرام کو کیا لکھا ہے، رکو، کافر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی، جس کے بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتویٰ اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے. اچھا ٹھیک ہے. میری بات سنیں، اوپر خان صاحب لکھا ہوا ہے. اب میری بات سنیں گے؟ ہاں بولو. اب میں بولوں؟ آپ اعلیٰ حضرت کافی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں. آپ کے علماء دیوبند کے اندر ہاں جتنے بھی بڑے بڑے علامہ مولانا، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ہاں، وہ سب کیوں نہیں مانتے پھر اعلیٰ حضرت؟ حوالہ دو گے؟ ایسی بات لفظی کرو گے؟ ارے یہ تو بات یار میری طرح سے بات کرو نا، جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں. بغیر دلیل کے؟ بغیر دلیل کیوں کرو گے یار؟ تو تمہارا مطلب کیا؟ مطلب تمہارے طریقے مطلب جیسے یہ بتاؤ، انہیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے بہت بڑے علماء دیوبند کے اندر مولانا ہے کافی، تو وہ اعلیٰ حضرت کافی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ مطلب ان کو معلوم نہیں ہے یا جانکاری ہو، پڑھے لکھے نہیں ہے، کم پڑھے لکھے ہیں، کیا مطلب ہے یہ؟ نہیں، اچھی بات آپ مانتے ہو. آپ نے اچھی بات کہی ہے. ٹھیک ہے، جی بتائیں. آپ نے اچھی بات کہی ہے. جن علماء نے آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا، سنو یار، پھر بیچ میں بول رہے ہو یار، سوال کر رہے ہو. تم لوگوں کی بہت بدترین عادت ہے تمہاری. ارے بدترین نہیں ہوتی، اچھی عادت ہوتی ہے. ارے سوال کر کے مجھے بولنے نہیں تھے. بھٹکتا مطلب موضوع سے ہٹ کے کہیں جاتا تو اسے پکڑنے کی عادت. وہی جملہ بول رہا ہوں میں، تمہارے موجود جس نے کافر نہیں کہا مسلمان کہا ہے، میں بول رہا ہوں، تم بیچ میں بول رہے ہو، ٹپک پڑ رہے ہو بیچ میں. ارے مجھے اتنا بتا دو، آپ اعلیٰ حضرت کافر مانتے ہو تو آپ کے علماء ہیں دیوبند کے اندر کون کون کافر نہیں؟ میں نے تو یہ دیکھا. میں کیا جواب دے رہا ہوں آپ کو؟ ہاں بتائیں. تم کو پتا ہے کہ میں بغیر کتاب کے دلیل کی بات نہیں کرتا میں. اچھا ہاں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، سنو نا. سناؤ نا. ہمارے علماء نے جنہوں نے کافر نہیں کہا، وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کی کتاب دیکھیں. اچھا کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ بتائیں. کتاب میں نے بھیجی، اسی سے میں بات کروں گا. میں کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صاحب زادہ غلام نصر الدین سیالوی، آپ کے عالم ہیں یہ، ٹھیک ہے. اچھا. صفحہ نمبر 414 پہ لکھا ہوا ہے. اچھا. انہوں نے اصول بنایا ہے. بعض سنی علماء سے اگر تحریر تکفیر منقول نہیں ہوئی ہمارے اکابر کے متعلق، وہی اصول ہم پیش کریں گے. تحریر تکفیر، اگر آپ کے آلات کے متعلق کوئی کافر نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ دیوبندیوں کے اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقف تھا. لہٰذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کیا، یعنی کافر نہیں کہا،
تو معذور ہیں. کیا ہے کہ ہمارے اکابر کو، تو جنہوں نے کافر نے، ہمارے علماء کو جنہوں نے تمہارے مجدد کافر نہیں کہا ہے، وجہ یہ تھی کہ ان کو تمہارے مجدد کے رسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کے پاس فرصت تھی کہ تمہارے مجدد کی کتاب پڑھے، نہ ان کا مسئلہ کوئی مسئلہ تمہارے مجدد کے رسائل اور مسئلے کی کتاب پر موقف تھا. لہٰذا اگر ہمارے کسی علماء نے تو تمہارے مجدد کافر نے کہا ہے، معذور ہے وہ، بس ایک اصول ہے. چلے یہ بات آپ کی پوری ہو گئی. اب میں دوسرا سوال کروں؟ ہاں سوال کریں. مان لیا آپ نے؟ ارے میں نے مانی نہیں مانی، میری بات تو سنو. بولو بولو بولو. ایک اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وہ آپ کا ایک تفسیر ہے آپ کی لکھا ہوئی کہ مطلب عبارت ہے دلیل کے بغیر بات نہیں کرنا میرے ساتھ، حوالہ بھیجو بات کرو. ارے دلیل میں کہہ سکتا یار، میں اتنا مطلب آپ چاہو گے مجھے لائن پہ لا سکتے ہو، مطلب میں ایک زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میری گفتگو سے، میری بات سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تمہارا کوئی عالم ہوتا نہیں ہے. چلو بولو. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ ایک عبارت ہے آپ کی کتاب میں، یہ پتہ نہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے، آپ کے کسی دوسرے اکابر نے لکھی ہے، کہ ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے عربی بولا، اردو میں کس اس میں گفتگو کی تھی حضرت؟ عربی میں کی تھی یا اردو میں کی تھی؟ بولو 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 بولو. مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں اردو میں گفتگو کی تھی یا عربی میں کی، کیا مطلب اس کا؟ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، مجھے کیا پتا کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ آپ جو عبارت ہے وہ کس طرح سے ہے آپ بتا دیں. آپ کیا بولنا چاہتے ہیں مجھے کیا پتا. اچھا تو مطلب وہ ایسے ہے کچھ کہ جب سے علماء دیوبند سے تعلق ہوا ہے مجھے اردو زبان تب سے آ گئی. یہ آپ کا ایک عبارت ہے، آپ کو پتا ہوگی. خواب میں ہے نا، خواب میں دیکھا. ہاں ٹھیک. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ زبان نہیں آتی تھی کیا؟ ٹھیک ہے. بولو میں جواب دوں؟ دو نا. یہ دیکھیں میں نے کیا بولا آپ کو، میں آپ کے ہر بات کی جواب کتاب سے دوں گا، اپنے جیب سے نہیں. کون سی کتاب سے دو گا؟ اپنی کتاب سے دو گے کیا؟ نہیں، آپ کی کتاب سے دوں گا میں. کس کی نام بتائیں؟ ایک تو آپ کی ہے، اگر آپ بولیں آپ کے اعلیٰ تو اس کتاب سے میں دوں گا جواب. اعلیٰ حضرت کی کتاب سے سنن ابو داؤد سے دوں گا، حدیث سے دوں گا میں. اس کا مجھے کتاب کو مجھے واٹس ایپ کر دینا پھر. ہاں چلیں. نام ہونا چاہیے، مصنف کا نام دکھنا چاہیے نیچے. بالکل. ایک کتاب میں نے اردو میں بھیجا ہے، یہ آپ کے آئین اہل سنت ابو کلیم محمد صدیق فانی صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے صفحہ نمبر 158 پہ لکھتے ہیں کہ عالم رویا یعنی خواب کے عالم کے حالات و واقعات پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. اچھا کیا کہا؟ اچھا شریعت کے احکام، صحیح بات ہے، بولو. ٹھیک ہے. شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی امتی نبی علیہ السلام کے امام نہیں بن سکتا ہے نا. تو مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو اس طرح سے ہو تو لوگوں کو ظاہر کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو مطلب چھپا کے رکھنا چاہیے. اگر حالانکہ دیکھو میں اتنا پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پھر اس کا کتاب میں تذکرہ کیوں کر رہے ہو، مطلب اس بات کا. جی ہاں یہ کتاب میں کیوں لکھا جا رہا ہے آپ کہ جب سے علماء دیوبند سے تعلق ہوا ہے مجھے اردو زبان تب سے آ گئی، تو اس کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پیش آ گئی ایسی وجہ جو کتاب میں؟ ہاں بولو. اب کتاب میں لکھنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اب بہت سی باتیں آپ کی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جو حدیث میں نہیں ہے لیکن بنا کر لکھا ہے. کیا لکھنے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عورت آئی اور لڑکی کو لے کر اللہ کے سینے میں ہاتھ مارا، جبکہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی کس کے پاس آئی عورت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. اوکے ٹھیک ہے. اور لے کے آئی تو اللہ کے وسلم اس کے سینے میں ہاتھ مارا. تو حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی عورت کے سینے میں ہاتھ نہیں مارا، نہ کسی عورت کو چھویا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کا جھوٹ بولا، جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سی کتاب میں؟ الملفوظ کے اندر. اچھا ہاں الملفوظ کے اندر، الملفوظ میں ہے. اور ایک بات ہے دوسری بات آج کے دور میں اور ایک بات سن لیں. یہ آپ کے اعلیٰ سے پوچھا گیا زنا میں کس کا حق ہے. میں آپ کو پوچھوں
کہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا جو میراث ہے، زمین جائیداد ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ آپ بھی کہیں گے بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہے، ان کا حق ہوتا ہے نا، انہیں کا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ پوچھا زنا میں کون کون ہے جن کا حق شامل ہوتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. زنا میں حق ہوتا ہے، زنا کی وراثت ہے. ایک حوالہ بھیج دیا، حوالہ پہلے بھیجتا ہوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں. دیکھیں اچھا حصہ سوم الملفوظ صفحہ نمبر 41 پوچھا عرض زنا میں وہ کون کون ہیں جن کا حق شامل ہوتا ہے؟ بعض وقت عورت کا بھی حق ہوتا ہے جبکہ اس سے جبران زنا کیا جائے، اور اس کا باپ، بھائی، شوہر، جس کو اس کی خبر سے آر لاحق ہوگی، ان سب کا حق ہے. بتاؤ، یعنی کوئی اگر زنا کر کے اسے تو باپ بھی آ جاوے، بھائی بھی آ جائے، سب زنا کرے، اس سے سب کا حق ہے زنا کرنے کا. استغفر اللہ معاذ اللہ. روکے گیا زنا کرے گا. کتاب حضرت یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات، آپ کے اعلیٰ حضرت کے بیٹا مصطفی رضا قادری نے لکھا ہے اس کتاب کو. اچھا اچھا، فرنٹ بھیج دوں ہاں بھیجو نا. فرنٹ بھیج دوں نا؟ ہاں بھیجو نا. ہاں فرنٹ پہ دیتا ہوں میں. ہاں بھیجو نا. ملفوظات الملفوظ کامل لکھا ہوا ہے، اور مصطفیٰ رضا، یہ مفتی اعظم ہند، یہ دیکھیں، یہ کتاب دیکھیں، دیکھا آپ نے؟ حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان مکتبہ قادریہ، دیکھ لیا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر حصہ سوم الملفوظ. بتائیں آپ کے علاقے میں کوئی زنا کر رہا ہو کسی سے تو اس کو سزا دیں گے، روکیں گے، یا آپ کہیں گے تمہارا باپ بھائی ہے کہ نہیں، شامل ہو جاؤ اس میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بولا ہے اسے شامل ہو جاؤ. یہ کوئی اسلام ہے، دین ہے بھائی؟ ہیں بات کر. چلو اب جواب دوں میں. چلے ایک بات دیکھیں، میں نے بتایا آپ کے اپنے خواب کی بات کہی ہے، تو خواب پر اسلامی احکام نہیں صحیح ہے، کوئی حکم نہیں لگتا خواب کے اوپر. یہ کتاب بھیج دیا. اور ایک اگر دیکھو، آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو امامت کس نے کی؟ امام الانبیاء معراج کی امامت. ارے کیوں یار، خواب کی کیوں نہیں ہے؟ تو خواب اگر اس میں لکھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مطلب اس توہین ہے نا کہ مجھے اردو زبان نہیں آتی تھی، جب سے میرا تعلق علماء دیوبند سے ہوا تو مجھے اردو زبان یہ اللہ کے نبی نے کہا نا، یا پھر علماء دیوبند نے کہا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا مجھے اردو آ گئی نا. حضور کی ہیں کیوں کہا؟ مطلب اسے توہین نہیں لکھی. توہین کہاں لکھا ہوا ہے؟ توہین ہے نہیں، میرے حساب سے میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں. آپ نہیں، توہین بتانا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر خواب میں بتا دے، توہین کیسے بتانا مجھے آپ؟ اچھا، توہین کیسے؟ توہین نہیں. ارے میری بات سننا. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی کو یہودی سے علم سیکھنے کے لیے بھیجا، یہودی سے. آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جبرائیل تھا، جبکہ علماء کا اجماع ہے اس میں کہ نبی کا استاد براہ راست اللہ ہوتا ہے، کوئی مخلوق نہیں ہوتا. اور آپ کے اعلیٰ نے کیا کہا؟ جبرائیل تھا. تو یہاں توہین نہیں ہے. یہاں لکھا آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہ عورت کے سینے میں ہاتھ مارا، یہ توہین نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. علماء دیوبند کے جہاں کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس توہین کے متعلق، کوئی فتویٰ نہ ہو، توہین کوئی لگا دو بس. اصل ایک بات بتاؤں گا تمہیں، آپ بتاتے جائیں، مانے مت. تمہیں اچھا موقع مل گیا ہے، میں اتنا جانکار نہیں ہوں تو تم مجھے باتیں دکھائے جا رہے ہو، ٹھیک ہے جی. اور اگر میرے جیسا آپ کی طرح کوئی آپ سے میرے ہوتا تو ان سے بات کرتے تو آپ جو ہے نا اپنے کہتے خود ادھر سے ادھر کرتے رہتے. تو آپ آئے کیوں؟ آپ بات کرنے کیوں جانکار نہیں بتا سکتا. اچھا، آپ مناظرہ، مطلب آپ کہہ رہے کہ میں بھی مناظرہ کر، آپ سمجھنے کے لیے نہیں آئے ابھی، مطلب یہ واضح کر دیا آپ نے. میں سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں سمجھ گئے. میں حق سمجھنا مت عاصم رضا صاحب، حق مت سمجھنا. دیکھیے میری بات سنیں، ایک بات آخر، عاصم صاحب، آپ کو بھی دیکھا ہے، آپ کے قابلوں کو بھی دیکھا ہے، اور سب کو دیکھتے ہیں. عاصم صاحب جی. اچھا بتائیں، زنا میں جو حق بتایا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، اور میں کیسے مان لوں یہ؟ اگر میں کسی ان سے اپنے بریلوی علماء سے پوچھ کر کے بتاؤں گا نا یہ جو عبارت ہے یہ ٹھیک ہے. دوسری بات ہر بات کا الگ الگ موضوع ہوتا ہے، الگ الگ عبارت کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. ایک بات بتا رہے، میری بات سننا. ایک حوالہ میں نے یہ دیا آپ کو، یہ دیا ہے. ایک کتاب کا نام ہے برق آسمانی. برق آسمانی یہ کتاب ہے، یہ حسن علی رضا صاحب کی کتاب ہے. اچھا. یہ برق آسمانی، یہ فتنہ شیطانی، یہ کتاب مصنف حضرت علامہ مولانا محمد حسن علی رضوی صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخانہ خوابوں کی فہرست. اچھا، ٹھیک ہے. نیچے لکھا ہے معاذ اللہ حضور علیہ السلام مقتدی،
حضور علیہ السلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام مقتدی، یعنی خواب میں دیوبندی علماء کی امامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھی، تو اس خواب کے متعلق کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یہ گستاخانہ خواب کہ دیوبندی امام بنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام مقتدی بنے، یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ اس کو گستاخی کہا، گستاخانہ خوابوں کی فہرست معاذ اللہ حضور علیہ السلام مقتدی۔ قاری محمد طیب اور محتمم دارالمدرسہ دیوبند سے منقول ہے، بھوپال میں موجودہ نواب کے والد کافی عرصہ سے بیمار تھے، ریاست کے ایک افسر نے جو اہل حدیث تھے خواب میں دیکھا کہ جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بول رہے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام مقتدی اور دیوبندی عالم امام، تو یہ گستاخی ہو گئی۔ اب اوپر میں نے حوالہ دیا ہے الملفوظ کا، صفحہ نمبر 22 حصہ دوم، آپ کے اعلیٰ حضرت نے خواب میں دیکھا زیارت اقدس حضور سید عالم نہیں سید امیر صاحب مرحوم خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ سید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرب ہوئے، خواب میں گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی جنازے کی نماز میں پڑھنے، نماز کیا کرنے؟ پڑھنے، یعنی برکات احمد کی جنازے کی نماز میں کون پڑھنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کیا عادت کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہ جنازے مبارکہ میں نے پڑھایا۔ بتائے اللہ کے نبی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کی، ہم بیان کر رہے ہیں میں نے امامت کی، اللہ کے نبی مقتدی۔ جب حسن علی رضوی صاحب برق آسمانی کے لکھتے ہیں اللہ کے نبی کی مقتدی بنانا ایک گستاخی ہے، آپ کے اعلیٰ فخر سے کہہ رہے ہیں میں تو امام ہوں اور امام الانبیاء ہمارے مقتدی، یہ کفر نہیں ہے؟ جس عبارت پر دیوبند کافر ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان، پکا مسلمان، واہ، اور بھی امام اللہ کے نبی کسے بڑھ کر امام بن جاوے؟ یہ ہے آپ کے ہاں آپ کا دین، آپ کا دھرم، یہ عقل سے سمجھنے کی چیز ہے۔ مجھے اپنے اکابر کی عبارت اس طرح سمجھا دینا، آپ گستاخانہ ہے۔ میں تو بولتا ہوں کسی سے بھی اگر ہمارے اکابر کی عبارت گستاخی ہو گئی، ہمارے اکابر نبی سے بڑی نہیں ہے، صحابہ سے بڑی نہیں ہے۔ جی بھائی ہم کو منواؤ نا بھائی، دلائل سے منواؤ نا بھائی۔ ہم آپ کے عاصم رضا بھائی، آپ کے جو جتنے لوگ آتے ہیں لاجواب ہوتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے ان کے پاس، بکواس کرتے ہیں وہ، میں تو کہتا ہوں لاجواب کر دو، میں فون کاٹوں گا نہیں، ہم شرائط طے کرنے تیار ہوتے ہیں، 3 منٹ شرائط تیار کرو، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، اپنی باری میں ہر شخص بولے گا، لیکن آپ لوگوں کی عادت، آپ جتنے آتے ہیں آپ سن لو، ریکارڈنگ سن لو، آپ جب وہ پھنستے ہیں کہیں چلانا ماتم کے شروع کرتے ہیں وہ لوگ۔ میں کہتا ہوں اسی لیے میں نے ہماری گالی ثابت تو کر دو نا آپ۔ ارے میں نے آڈیو بہت دیکھا، ثابت کر دوں گا، دکھا دوں گا، بھیج دوں گا۔ ہاں بھیج دو، اگر ماں بہنی گالی ہم سے ثابت کر دو، میں توبہ کر لوں، دیوبند چھوڑ دوں گا، دیوبندیت میں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب سننے کی عاصم بھائی اپنے دل پتھر، دیکھو یہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہودی نصارہ ہر آدمی زندگی گزارے چلا جائے گا، زندگی گزارنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد زندگی بنانا ہے، آخرت کی طرف بن جائے۔ اگر ہم نے غلط عقیدہ بنایا یا غلط عقیدے رکھنے والے کو مجدد امام مانا، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہمارے اکابر نہ صحابہ سے بڑے ہیں نہ نبی سے بڑے ہیں، اگر ان کی بات ہمارے اللہ کے نبی سے، صحابہ کی بات سے، قرآن سے ٹکرایا، اکابر کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اکابر بڑے نہیں، ہم اکابر پرست نہیں ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ لوگ 3 منٹ طے کرنے کے بعد بھی میرے بیچ میں بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں طلاق والی شرط رکھو، جو بیچ میں اس کی بھی 3 طلاق، ماننے تیار نہیں ہو بھائی۔ ہم تو چاہتے ہیں خاموشی سے بات ہو، ہر آدمی اپنی باری میں اپنی بات رکھے دلائل سے سامنے والے سمجھانے کے لیے، تاکہ حق پہنچے، لیکن آپ کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ آج میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہتا ہوں، دیوبند حق پر ہے، واضح ہو چکا ہے، میں نے حجت قائم کر دیا ہے دلائل پیش کر کے۔ آپ کے لوگ بے بس لاچار ہیں، بڑے بڑے آپ کے مناظر جنہوں نے مناظرہ کیا آمنے سامنے بیٹھ کے، اشفاق رضا خالی میری آواز سن لیتا ہے تو گالیاں شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عالم ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مناظر کہتا ہے۔ بھائی میں تو بڑا عالم تو نہیں ہوں، تو میرے سامنے بات کرنے لگتا ہے۔ آپ کا صوفی کلیم رضوی، اس نے مجھے واٹس ایپ میں میسج کیا، علی اصغر کس طرح بات کرے گا واٹس ایپ میں، فون کال پہ آمنے سامنے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں فون کال پہ مناظرہ کروں گا۔ جیسے ہی فون لگایا، فون کاٹنا شروع کر دیا، نئے نمبر سے لگایا، فون اٹھایا تو میری آواز سے گالی دینا، ماں بہن کی گالی دی ہے اس نے۔ کس نے؟ صوفی کلیم رضوی نے، ویڈیو پڑی ہوئی ہے میرے چینل میں، گالی دی، ماں بہن گالی دیا اس نے۔ میں بولا واہ، تم یہی مناظرے حافظ قرآن سے اتنے بے بس لاچار ہو، تمہیں چاہیے تمہارا دھرم چھوڑ دو تم۔ میں حافظ قرآن ہو کر کے میں اپنے
عقائد اپنے علماء دیوبند کو حق ثابت کر دیا میں نے، لیکن تم اتنے بے بس ہو، اپنے دھرم کو حق ثابت نہیں کر پا رہے ہو، نہ اپنے مجدد مسلمان ثابت کر پا رہے ہو، اتنے بے بس. ایک صوفی کلیم مفتی ہے، عالم ہے، لیکن ہمارے سامنے بے بس ہو جاتا ہے وہ. بھائی یہ دھرم کیسے دھرم ہے بھائی؟ بات تو کرو. آپ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مانتے ہو. نہیں، غلط، ایک غلط بول رہے ہیں. میرے پاس دلائل ٹھوس ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بولتا ہوں میں دلائل میں الحمدللہ میں اپنے اکابر کے دفاع میں بالکل یہ ہوں. میں بڑا نہیں مانتا ہوں، نہ میں بڑا عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں بڑا مانتا ہوں. میں اپنے اکابر کا خادم ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے دلائل دیا ہے، اللہ کی جو مدد ہے، میں فخر کرتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر ہر آدمی کہہ سکتا ہے، اسے اختیار ہے کہ آدمی اللہ اپنی نعمت کو ظاہر کرے. جب میں اپنے مسلک کو حق سمجھتا ہوں، چھپاؤں کیوں بھائی؟ اگر میں کہوں میرا حق مسئلہ حق ہے اور میں حق ثابت کر دیا ہوں، یہ تھوڑی ریاکاری ہے. ریاکاری نہیں، ہر آدمی کو حق ہے کہ جب وہ اپنی دلائل سے باطل کو خاموش کر دیں تو فخر کرے ہو اپنے مسلک پر، مذہب پر. میری بات سنو. جی بولیں. آپ کے جو 4 اکابر ہیں جی جن پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، جی، ان عبارتوں کو کیا مطلب ہے ان کا بتا دیں، تفصیل سے بتا دیں کیا مطلب ہے جو پیش کیا کس عبارتوں کو؟ آپ کے 4 اکابر مولانا اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی، اور تو کون ہے؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. جی. اور کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے نا ان پہ، کس نے لگایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے. وہ ہمارے نزدیک تھوڑی معتبر ہے، وہ تو ہم کافر مانتے ہیں. کافر کا کفر فتویٰ اگر سمجھ لو کوئی ابھی یا کا حکومت کوئی اگر کافر کہہ دے ہمارے مسلک کو. ایک بات بتاؤ، جی. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو مطلب وہ گستاخی کفر کے لائے کفر ہو، ٹھیک، تو اس کو کافر نہیں مانو گے کیا؟ بالکل کیوں نہیں، ہمارے نبی تو اعلیٰ ہیں سب سے اللہ کے بعد. بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد کوئی اگر بزرگ ہے اللہ کے نبی ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے اکابر نہیں. آپ کے وہ کون سا کابر نے کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ اگر نماز اللہ، کسی نے نہیں کہا ایسا، کسی نے نہیں کہا کہ نماز نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، کسی اکابر نے نہیں کہا ہے. یار آپ لوگ کون سے مطلب کیا کون سے پانی سے نہاتے ہو یہ بتاؤ، مطلب پورے دھلے ہوئے ہو کیا؟ نہیں دیکھو یہ الزام لگا رہے ہیں آپ. اگر آپ ثابت، مطلب عاصم بھائی، کہاں سے کون سے پانی سے نہاتے عاصم بھائی اگر آپ ہمارے اکابر کی سے ثابت کر دیں گے، ہمارے کسی اکابر نے لکھا ہے کہ نماز نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، تو ہم اپنے اکابر پر فتویٰ لگاؤں گا، میں لگاؤں گا خود. ورنہ آپ مانیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نماز میں نبی علیہ السلام طرف خیال لے جانا رنڈی فاحشہ عورت سے زنا کرنے سے ہی برا ہے. کس نے لکھا ہے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ آپ کے اعلیٰ، حوالہ دوں؟ حوالہ دوں؟ کون سے تھے جن کے پاس وہ رنڈی آئے تو مرید تھی ان کی؟ ہاں وہ آپ کے اکابر کون سے ہیں جن کی یہ رنڈیاں مرید تھی، مرید ان کو مرید بنایا کرتے تھے؟ کون تھے وہ آپ کے اکابر کون سے؟ مرید بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یار میں اپنے طریقے سے بات کر رہا ہوں نا، آپ کو اکابروں کا معلوم نہیں. جی 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 میں کوئی پوچھ رہا ہوں. عاصم بھائی بتائیں مرید بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں مرید بنانے کا مطلب کیا بتا؟ وہ وہاں پہ آتے تھے، کیا جاتے آتے رہتے تھے. اچھا کیا ہوا کیا ہے وہ بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں نا کہ مرید بنانا کیا ہے، مطلب کیا مرید بنانے کا؟ ارے یار میری بات کا جواب تو دو. وہ آتے تھے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے کیا مطلب مرید بنانے کا؟ مرید بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے باز رکھنا اور اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ مطلب ہوتا ہے مرید بنانے کا. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں میرے بیچ میں بولنا مت، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس کے بغیر میں بات ہی نہیں کرتا. میں نے بولا نا جو آپ سوال کریں گے میں آپ کو حوالے کے ساتھ بات جواب دوں گا انشاءاللہ. اور میری بات ایک بات یاد رکھ لیو. جی 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 میری آڈیو یوٹیوب پہ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں ڈالوں گا بھائی، میں ڈالوں گا نا یوٹیوب پہ. کیوں ڈالو گے؟ اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. ارے تو میری بات سنو، میں کم پڑھے لکھا، آپ زیادہ پڑھے لکھا. کوئی بات نہیں، آپ بھائی دیکھو میری بات سنیں، آپ نے صحیح کہا، آپ کم پڑھے. میری بات سنو، میری بات سنو. جی جی جی. اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو میری ساری آڈیو ڈالیں گے، کم نہیں کریں گے. بالکل نہیں بالکل کم نہیں کروں گا. میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ نے کاٹ کے ڈالی تو میں آپ کو
کھلا آپ کو میں آپ کو گالی گلوچ کروں گا. اچھا ابھی کتنے منٹ, اچھا بتائیں عاصم بھائی کتنے منٹ ہوئے ابھی گفتگو؟ کتنے منٹ ہو رہی ہے گفتگو؟ ہاں بتائیں نا, دیکھتا ہوں تو آپ کی ریکارڈنگ کیا کہ نہیں, دیکھتا ہوں میں آپ کو, آزماتا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, بتائیں. 40 منٹ گفتگو ہو گئی. ہاں 40 منٹ ہوگی, 40 منٹ کچھ سیکنڈ, ٹھیک ہے نا, جی جی 3 سیکنڈ. ہاں ابھی بھی یہی چیز یہ دلیل ہے, یہی دلیل ہے. آپ نے بھی 40 منٹ کہا, میں نے بھی 40 منٹ کہا, اگر کٹ ہو گئی کم ہو جائے گی نا. ہاں بس ٹھیک ہے نا. چلیں اب میں جواب دوں. جی بتائیں. ہاں آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کے اکابر نے کہا کہ اگر نماز نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی. میں مانتا ہوں, میری بات سنو, میں تو یہ مانتا ہوں آپ کے 4 اکابر ہیں, چاروں کافر ہیں. آپ مانیں نا سب کافر ہیں بھائی. دیکھو میری بات سنیں, میری بات مانوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا نا. مانے نا, اب میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں نا, کیونکہ یہودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام دیا تھا, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا. تو یہ اللہ پر کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل کہا, مجنوں کہا. اللہ کے نبی کے سامنے کوئی یہ کمی آئی؟ ہمارے اکابر کافر کہو, آپ کی تسبیح یہی ہے, ہمارے اکابر کی کوئی شان میں کوئی کمی نہیں آئی, الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم ان کے غلام موجود ہیں ان کو حق ثابت کرنے کے لیے, اور آپ کے علماء نے خود حق مانا ہے ہمارے اکابر کو. ٹھیک ہے, چلیں اب میں جواب دوں آپ کو. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے بات کہی ہے کہ غور کرو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے, کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کے خیال سے بھی برا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے الکوکبۃ الشہابیہ کے بارے میں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یار, تم لوگوں نے اس میں مکس کر کے کیا, کیونکہ آپ کے اعلیٰ آپ کے اندر خدا ہے نا, آپ کے نبی ہے نا, وہ آپ کے نبی ہو گئے نا, اس لیے. ارے آپ لوگوں نے اس میں مکس کیا ہوگا, بہت ساری کتابیں ایسی جو آپ لوگوں نے اس کے اندر درائی ڈال دی ہیں. تو یہ ثابت کر دو کہ ہماری کتاب ہے, یہ ثابت کر دو آپ. ثابت؟ ہاں ثابت میں کیسے کر دوں یار, آپ لوگ پھر مان لو نا. اتنے بڑے کمین آدمی ہو آپ کے علماء دیوبند. بدتمیزی بدتمیزی کر رہے ہیں نا آپ, بدتمیزی کر رہے ہیں نا آپ. ابھی آپ نے فالتو کا بھی تو بولا تھا کہ آپ فالتو بول رہے ہیں. میں نے کہا اس میں نے آپ کو کہا تھا, جب آپ نے کہا تھا آپ کو مطلب آپ کو یہی بھاشا لینگویج سمجھ میں آتی ہے تو میں اس لیے بول رہا ہوں. ہاں تو آپ کو بس یہی جملہ ہے, دلیل نہیں ہوگا نا تو گالی دیں گے نا آپ. ارے میں گالی کہاں دیکھتا ہوں, ارے نہیں کمینہ آپ کو آپ کے ابو کمینہ کہوں چلے گا نا. ابھی آپ نے اس کو, ارے سنو میری بات سنو, ابھی آپ نے اس میں گالی بول دیا, ٹھیک, اس کو گالی بول دی. میں نے عبارت پڑھا, میں نے عبارت پڑھی ہے. بتائیں مجھے, آپ نے جو حرامی میں نے جو کہا تھا یہ گالی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کے عورت نے کہا شریر, حرامی کا مطلب شریر ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ گالی نہیں ہے. اب نہیں سنو گے نا, دلائل دیکھ کر بخلا گئے نا, دلائل دیکھ کر بخلا گئے نا. حالت اپنی کتاب دیکھ کر تم اتنی بخلاؤ گے تو ہماری کتاب دیکھ کے بخلاؤ کیوں بخلاؤ گے نہیں؟ اپنی کتاب دیکھ کر کے آپ اسے باہر ہو جاتے ہو. ہمارے اکابری کتاب تمہاری دشمنی ہے تو ان کی کتاب دیکھ کے کیوں بخلاؤ گے نہیں؟ آپ اس بار کیوں نہیں ہوگے؟ تمہارے اعلیٰ نے شریر لکھا ہے, شریر. آپ نے کتنے سارے دلائل دیے مجھے, ٹھیک ہے, آپ نے جو دلائل دیے مجھے, جو آپ نے مجھے بھیجا گیا آپ نے میرے پاس, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, میں آپ اس کو غلط نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, مانو نا پھر, مانو نا پھر, نہیں کہوں گا آپ کے دلائل, مانو نا پھر, مانو نا. ارے میں کیوں مانوں گا, میں اس کو صحیح نہیں کہوں گا. تب تک میں اپنے علماء سے اس کو پوچھ نہیں لوں گا, تب تک میں اس کو صحیح نہیں کہوں گا. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر تم بات کرنے فائدہ کیا ہے؟ پھر بات کرنے کا مطلب کیا بتاؤ کہ مجھ کو غلط نہیں مانوں گا. چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میری بات سنو, مجھ کو صحیح تبھی مانوں گا. آپ یہ بات بتا دیں مجھے, ابھی جو حرامی کا شبد جو یوز کیا گیا تھا تو وہ حرامی کا یوز گالی نہیں ہے تو کیا ہے, آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کے نزدیک گالی نہیں ہے. اچھا, ہمارے نزدیک گالی نہیں ہے تو آپ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ ہمارے نزدیک جو آدمی فحش گوئی بد کلامی, پھر سن نہیں رہے یار, ہمارے نزدیک. ارے یار پھر سنو یار, پھر سنو یار, جب تم بد کلامی اس کلامی کو اس میں پہنچ جاتے ہو, میں حرامی کا شبد کی مطلب, ہاں اسی کا مطلب بتا رہا ہوں میں, اس کو گالی نہیں مانتے. ارے بھائی اسی کا مطلب بتا رہا ہوں, سنو تو صحیح. بخلا کیوں گئے اپنی کتاب دیکھ کر کے؟ اپنی کتاب دیکھ کے بخلا جاتے ہو, ہماری کتاب دیکھ کے کیوں بخلاؤ گے نہیں؟ حرامی کا مطلب کیا مانتے ہو؟ ارے بتا رہا ہوں, سنو نا, بتا رہا ہوں, سننا. حرامی کا مطلب جو ہے جو فحش گوئی بد کلامی کرے, فتویٰ رسمی کے اصول سے ولد الزنا, اس کی ماں کسی اور سے منہ کالا کر کے پیدا کرتی ہے اسے. حرام اس کو بولتے ہیں نا. ہاں آپ کے گھر سے, آپ کے گھر سے ہمارے گھر سے حرام اس کو بولتے ہیں. ہاں آپ نے کہا کہ گالی نہیں ہوتی ہے, ہاں, تو آپ کیا مانتے ہو اس کو؟ نہیں, یہ اصل میں یہ جو ہو نا, مطلب کوئی کسی کی ماں کسی سے منہ کالا کر کے پیدا کرے
تو یہ گالی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے نطفے کی خرابی ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، جو ابھی نے کمی نہ کہہ دیا، گالی دیا آپ نے، بدتمیزی کی، فحش گوئی کی، تو آپ کے اعلیٰ کے فتوے سے آپ اولاد الزنا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ حرامی کو گالی نہیں مانتے ہو کیا؟ ہیں؟ حرامی کا مطلب آپ کو اگر کہا جائے آپ کے لیے گالی نہیں ہے، آپ کے لیے گالی نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی کہے ہمارے لیے گالی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کے لیے گالی نہیں ہے، آپ کے لیے گالی نہیں ہے، آپ کے وہاں تو گالی دینے 2 نیکی ملتی ہے، نفل نماز ثواب ملتا ہے۔ اچھا حرامی کا مطلب گالی نہیں ہے نا؟ آپ کے یہاں گالی نہیں ہے، اچھا آپ کے یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی اگر کہے تو گالی ہے، ہم گالی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو پھر اس ٹائم پہ جو بولا گیا تھا، ہاں، آپ نے جو شبد یوز کیا تھا حرامی کہا تھا، ہاں، تو میں نے کہا تھا دیکھو غلط نہ بولے، ٹھیک ہے، تو تم نے کہا تھا یہ گالی نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس لیے کہا کہ آپ کے یہاں تو یہ گالی نہیں ہے، تو نیکی کا ذریعہ ہے، تو 2 نفل ثواب ملتا ہے اس سے، تم کتنے بڑے یار، مطلب خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ سمجھتے ہو، مطلب یار افسوس کرتا ہوں یار، تم لوگ کہاں تھے یار، کہاں سے آتے ہو، یہ تو بتاؤ۔ ہم تمہاری کتاب سے بات کرتے ہیں بھائی۔ یار تم کتاب سے بات، ایسا اعلیٰ سے کتابیں کچھ ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے اس میں مکس کر دیا۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب ہے؟ ساری کتابیں، بہت ساری، یہ تو جان چھڑانے کا راستہ ہے، اور آپ ابھی یہ تو جان چھڑانے کا راستہ ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے یہ بتاؤ پہلے، شادی شدہ ہو؟ ہاں الحمدللہ بچے ہیں۔ تو آپ اس ٹائم کے علماء دیوبند کے مطلب بہت بڑے علامہ مولانا پجامہ ہے اس ٹائم، ہے نا؟ ارے ایک بات تم نے کہی، اس کو جواب نہیں لوگے؟ رنڈی کو مرید کرتے تھے، جواب نہیں لوگے؟ میں حوالہ کب کا بھیج دیا میں نے؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ مدعے بات تم نے کہا کہ تمہارے جو اکابر ہیں رنڈی کو مرید کرتے تھے، تو اس پر میں نے حوالہ ایک دیا ہے، ایک کتاب میرے پاس ہے، ایک کتاب کا نام ہے مشائخ نقشبندیہ، اور اس کا مصنف کا نام ہے علامہ محمد نور بخش توکلی صاحب۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 507 پہ لکھتے ہیں کہ اس اثناء راہ میں جب سنو یار، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، خاموش رہو یار، اپنے علماء کی بات کو ادب سے سنو، بدتمیز مت بنو۔ اثناء راہ راستے کے درمیان لکھا ہے، اثناء راہ میں جب شیخوں کے بازار میں پہنچے تو وہاں پیشاور طوائفیں کچھ گا رہی تھیں، سماع رنگ پر تھا۔ شاہ صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیلی، ہم نے بھی یہ موجیں بہت ماری ہے، یعنی رنڈیوں طوائفوں کے ساتھ بہت موجیں ماری ہے، تمہارا پیر کہتا ہے۔ تمہارے یہاں تو تمہارا پیر صاحب تمہارا مجد رنڈیوں سے موجیں مارے، وہ تمہارے یہاں یہ ہے، کوئی اگر مرید بنا کر اس کو صحیح راستے توبہ کرا دے تو یہ تمہارے یہاں گستاخی ہے۔ تو اس لیے تم لوگ کہتے ہو نا کہ تبلیغ میں مت جاؤ، جماعت میں مت جاؤ، ورنہ نمازی بن جاؤ گے، داڑھی رکھتے جاؤ گے، سنت پہ آ جاؤ گے، تمہیں دین کی معلومات ہو جائے گی، اس لیے تبلیغ میں مت جاؤ، جماعت میں جاہل رہو، جہنم کماؤ، جہنم کا ایندھن بنو۔ جماعت میں جاؤ گے، دین سیکھو گے، شریعت سیکھو گے، نمازی بن جاؤ گے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، جو حج نہیں کرتا تھا حج کرنے والا بن جائے گا، جو گناہ گار تھا وہ دیندار بن جائے گا، شرابی تھا توبہ کرنے والا بن جائے گا، سود خور تھا سود چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے تم لوگ کہتے ہو کہ تم دیندار مت بنو، جماعت میں جاؤ دیندار بن جاؤ گے۔ ہاں تمہاری طرح جاہل رہنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تمہارے یہاں بیلی میں تمہارے یہاں موج مارتا رنڈیوں کے وہاں۔ بولو، تم بیوقوف ہے کیا؟ کتاب پڑھنا بیوقوف ہے، کتاب پڑھنا تمہارے یہاں بیوقوفی ہے۔ اس کے یہاں اس کے اکابری کتاب پڑھنا، یہ تم سن نہیں رہے ہو، تمہارے اکابری کتاب تم سن نہیں رہے ہو، تم بہت ہوشیار ہو، پڑھے لکھے ہو، بہت باادب ہو، اور میں تمہارے اکابری کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں بیوقوف ہو چکا ہوں۔ بولتا رہے گا تو میں تو سنتا ہی رہوں گا کیا یار، دوسرے کو بولنے کا موقع تو بولنا، میں کہاں بول رہا ہوں، لیکن میری بیچ مت بولنا۔ اب میری بات سن، ہاں بول، اب میری بات سن، تو اس ٹائم کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، جو سمجھ لو، ٹھیک ہے، تو فدو آدمی، تو اپنے آپ کو وزار سمجھدار سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں صحابہ کرام کو کافروں نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہاں پہ صحابہ کرام کو کہا تھا کافروں نے تو یہ تو بیوقوف ہے، احمق ہے، تو اللہ نے کہا تم لوگ احمق ہو، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرمایا تم لوگ بیوقوف ہو، یہ بیوقوف نہیں ہیں۔ تو یہ بیوقوف کہنا، یہ سامنے والے کو تان تشریح کرنا بغیر دلیل کے، بخلاہٹ کے مارے،
یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، لیکن دلائل ثابت کرنا یہ علماء دیوبند مسلمان اور حقانی جماعت کی نشانی ہے۔ اچھا کان پکڑ کے بول کیا بولتا ہے، بول کام کی بات بول۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم۔ دیکھو میری بات سن، ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تم مجھے کتنا بھی مطلب دلائی لوگ ہیں نا، میں اس کو صحیح نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تمہارا مجھے کتاب صحیح نہیں ہے نا، غلط ہی بولنا، میں اس کو صحیح نہیں کہوں گا، نہیں تب صحیح تک میں مت بولنا، اپنے کسی علماء سے پوچھ نہیں رہوں گا۔ کی کتاب صحیح ہے ہی نہیں، تمہارے دھرم کی کتاب صحیح ہے نہیں، سب کفریہ شرکیہ بات سے بھری ہوئی ہے۔ میں تو وہی کہتا ہوں ہمارے علماء کی کتاب صحیح مانو، ہماری علماء کی کتاب، ہمارے جو علماء ہیں نا ان کی کتاب کو صحیح مانو، تمہارے اپنے دھرم کی کتاب صحیح مت مانو، وہ کفر اور شرک اور بدعات خرافات اور یہ غلاظت سے بھری ہوئی کتاب ہے وہ۔ تم نے صحیح کہا، ہمارے اکابر کی کتاب صحیح مانو، ایمان لاؤ گے تم۔ مولانا اشرف علی تھانوی کتا بڑوا حرامی وہ کافر نہیں ہے؟ کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی کیا ہے وہ؟ کافر ہے؟ کس عبارت کی بنیاد پر؟ ارے بہت ساری عبارت ہے، مجھے پتا ہے عبارت ہے۔ عبارت پیش کرو۔ سنیے کون سی عبارت ہے، اگر اس کو کافر نہ مانو تو میں خود کافر ہو جاؤں گا نا۔ کون سی عبارت پیش کرو؟ میں نے دیکھی تھی کتاب میں یار۔ کون سی عبارت؟ کون سی عبارت؟ ہاں پیش کرو نا، کون سی عبارت، کس عبارت سے کافر ہیں وہ؟ جو ابھی جس عبارت کو بات کی میں نے۔ اب بتا، تو زیادہ ہوشیار ہے کہ تیرا موجودہ دوست عبدالباری فرنگی محلی ہوشیار ہے؟ بتا مجھے ایک بات یہ بتاؤ، تم لوگ کیوں اتنے مطلب لگے رہتے ہو؟ مطلب ایک اچھا وہ بتاؤ جو صحیح جماعت ہو، جو اچھی طرح سے ہو، مطلب جو جنت کے راستے لے جانے والی جماعت ہو، وہ کون سی جماعت ہے؟ مختصر میں بتاؤ، مختصر میں آج کے ٹائم میں وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ جو آج کے ٹائم پہ جنتی جماعت وہ ہے جو دوسروں کو دین کی طرف لا کر کے جنت میں لے جانے کی فکر کر رہی ہے۔ وہ جماعت وہ ہے دعوت تبلیغ کی جماعت، جو دوسروں کو دین پر لا کر کے جنتی بنانے کی کوشش کرتی ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف اور گمراہی سے دین کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف اور دنیا سے جنت کی طرف جو لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جماعت دعوت تبلیغ ہے، تبلیغ والے کی ہیں، وہی فکر کر رہے ہیں، یہی حق پر ہیں الحمدللہ۔ جو دیوبند کی شان ہے، دیوبند کی آن ہے، دیوبند کی بان ہے، دیوبند کی جان ہے، وہی جماعت ہے۔ باقی تم لوگ تو گمراہ کرتے ہو، تمہارے نزدیک تو تمہارا الیاس اتاری کو تمہارے لوگوں نے کافر کہا ہے، تمہارا عبدالستار حمدانی نے منافق کہا ہے، گجرات کا بڑا مناظر ہے تمہارا مولانا عبدالستار حمدانی، اس نے کتاب لکھی ہے تمہارے اس لیے الیاس اتاری کے خلاف۔ کم سے کم بھلے آدمی سن تو لو۔ تو بولے گا تم خاموش ہو جاؤ نا، بول کیا بولتے بول۔ تم لوگ یہ جماعتیں لے کے آتے ہو 40 دن کی، یہ کہاں سے فرض واجب ہے گئی کہ 40 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں، یہ 30 دن کی جماعت میں، 20 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کس نے بولا فرض ہے؟ یہ بولا تو نہیں فرض ہے، کیوں لے کے جاتے ہو؟ مطلب مدرسہ بنانا فرض ہے کیا؟ نہیں تو پھر تمہارا فتویٰ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے جماعت لے جانا یہ کیوں لے کے جاتے ہو؟ مطلب یار کسی کے مطلب گھر پہ اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی مسجدیں ویران کر کے تم لوگ چلے جاتے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو، اور جس کی شادی ہوتی ہو، میاں بیوی ہوتے ہیں اس کا، اور اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی جماعت میں چلے انشاءاللہ 40 دن کی جماعت میں چلتے ہیں۔ اب وہ 40 دن کے اندر اس کی بیوی گھر ہے، وہ لے گا وہاں پہ، اس کے گھر پہ کیا روزگار اسی طرح سے کیسے چلتا ہے؟ اس کا روزگار کیسے چلتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا پھر آپ لوگ دیتے ہو پیسے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آدمی جماعت میں جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کیا کرنے جاتا ہے؟ دین سیکھنے جا رہا ہے۔ دین سیکھنے جاتا ہے۔ کیا سکھاتے ہو اس کو دین میں؟ ہاں، اس میں سکھاتے ہیں جماعت میں جا کر کے، ہمارا تعلیم کا پہلے مشورہ ہوتا ہے، پھر پورے دن میں کس طرح ہم کو قابو میں کرنا ہے، ہمارے لوگوں کو دین سکھانا ہے، پورا مشورہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے، قابو میں کرنا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ تعلیم ہوتا ہے۔ تعلیم جب پورے دن میں 4 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے کم سے کم۔ تعلیم کے حال میں سب سے پہلے اس میں 3 اعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا، ٹھیک ہے، پھر فضائل اعمال میں سے قرآن پاک کی آیت اور حدیثیں پڑھنا، ہر باب میں سے، تبلیغ کے باب ہیں، نماز کے باب ہیں، ذکر کے باب ہیں، اور پھر یہ اکرام مسلم کے باب ہیں، تمام چیزیں ہیں اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا، اس کے بعد عورتیں بھی تو جاتی ہیں، عورتیں تمہارے یہاں پہ عورتیں کہاں پہ جاتی ہیں؟ وہ
जमात में औरतों को भी जो देखा औरत मैंने, जमात में देखा है जाती, मेरे पास। जो अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ सुनो 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 बता रहा हूँ, जो औरत जमात में जाती है, अरे सुनो यार, अरे क्यों परेशान हो, सुनो ना, तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे यहाँ दरगाह में जाना तुम्हारा मुद्दत ने मना किया, वहां जा सकते हो, मना है भाई, लेकिन जाती है ना, औरत का निकलना जाती है ना, घर से बाहर निकलना ही मना बताया गया है। किसने किसने कहा, किसने कहा, किताब बता बता कि औरत का बाहर निकलना मना है, बता मुझे, औरत का बाहर निकलना मना है, बता बता बता, फिर तेरा मुझे साहब के खिलाफ, नबी के खिलाफ हो गया। दरगाह पे जाना मना लिखा गया है, ठीक है। हाँ, और मर्द का भी, अगर मर्द भी अगर जाती है कि नहीं, तुम्हारी माँ भी गई होगी, तुम्हारी बहन भी गई होगी, जाहिल लोग हैं जो जाते हैं। अरे तुम सब जाहिल हो, तुम्हारे का आलिम है कहाँ, तुम जाहिल हो ना, तुम आलिम हो क्या? तू जाहिल है, सुन ले कुत्ते, तू तो खुद कहा कि तुम जाहिल, आलिम नहीं है तू। अरे कुत्ता नहीं, तू भूखता रहता है। कुत्ता तुम्हारा आला हजरत ने कहा है कि उसका 2 बेटा आला नस्ल का कुत्ता खानका में दिया था, कार पूरी रखवाली करेगा, देखभाल करेगा खानका की। खुद का अनवार रजा के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा ये 2 कुत्ता आला नस्ल का है, कुत्ता है। अरे तू हरामी कुत्ता है यार, तेरा मुजद्दिद ने उसको आला नस्ल का कुत्ता कहा है। कुत्ता पाक होता है क्या, नापाक होता है? तू मान ले, तो बता, कुत्ता पाक की नापाक बता, बहुत बड़ा पजामा मान्य इस टाइम, कुत्ता पाक की नापाक बोल, मेरे कुत्ता पाक की नापाक बोल। और मैं तुम्हारे 4 जो अकाबिर हैं जो तू अपनी गोद में उठा के फिर रहा है, उनको 4 अकाबिरों को, हाँ, तो उनको जो काफिर नहीं मानने ना, हाँ, तेरी गलती है इसमें, पता चलेगा तुझे फिर से लेटर मिलेगा। तो कहाँ पे लिखा है? और जिसने काफिर नहीं कहा, किसी का कुफ्र जाहिर हो जाए और आपको पता चल जाए कि उसने कुफ्र किया है, तो उसको अगर काफिर नहीं मानोगे तो आप भी काफिर हो जाओगे। फिर तेरे मुजद्दिद बोलना उसने काफिर नहीं कहा, तेरा अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को, बेटे मान ले तेरे लाल। अरे अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को तुम्हारा आला हजरत ने काफिर नहीं कहा, लिखा है। देख, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जब अपने दोस्त अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को हवाला भेज दिया, दिखाई हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो इसमें कुफ्र नज़र नहीं आता। आला हजरत ने एक मिसाल दी, फिर भी उन्होंने न माना। आला हजरत खामोश हो गए और दोस्ती मोहब्बत बरकरार रखा। और कितने साल तक? 8 साल तक दोस्ती बरकरार रखी। तेरा मुजद्दिद फतवा है, मन शक्क फी कुफरी व आज़ाबी फ़क़त कफ़र, जो किसी काफिर के कुफ्र शक भी काफिर है। तो तेरे इस मुजद्दिद फतवे से के जद में आकर के अब्दुल बारी फरंगी महल्ली उसी तरह काफिर हो गए जिस तरह तुम हमारे काबिर को मानते हो। उसके बावजूद तेरा मुजद्दिद दोस्ती 8 साल रखा, और 8 साल रखने को तेरा मुजद्दिद खुद काफिर हो चुका है। तेरा मुजद्दिद तौबा साबित कर सकता है तू? तेरा मुजद्दिद तौबा साबित कर सकता है तू? एक बात पहले मान ले, तो आगे फिर बढ़ना। क्या तेरा मुजद्दिद ने तौबा किया था तो साबित कर सकता है तू? नोट कर ले, मैं तेरी बात को, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तेरा मुजद्दिद ने तौबा किया, साबित कर तू उसको। तेरा मुजद्दिद 8 साल तक काफिर बन के रहा, उस कुफ्र से तौबा किया, दलील दे तू। कितना बड़ा बेवकूफ आदमी। मैं दलील मांग रहा हूं तुझसे। बेवकूफ तू बना हुआ है, काफिर को मुजद्दिद मान रहा है। एक काफिर के कुफ्र, जो काफिर के फतवे इतना भरोसा तुझे, तो किसी को भी काफिर कहने तैयार है, अपनी आखिरत बर्बाद करना तैयार है। तुझे आखिरत की फिक्र नहीं है, तुझे कब्र में सोने की फिक्र नहीं है, तुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर के जवाब देने की फिक्र नहीं है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, अल्लाह उसे जन्नतें देगा, तुझे उसका खौफ नहीं है। तेरा मुजद्दिद ने जो 8 साल तक कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारी, उस पर तेरा कोई फतवा है, तौबा है कि नहीं तेरे मुजद्दिद का? वो तौबा साबित कर। अरे वो कौन है, और वो कौन है जो ये कहता है कि अल्लाह यहाँ पे आ जा, हम तेरे कदमों से लिपट जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? अरे क्या मानते हो तुम? मुझे पता नहीं है। वो किताब पढ़। तेरा मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी जंगल में दुआ कर रहा था, अल्लाह तेरे सर के बाल बड़े हो गए होंगे, तेरे नाखून बड़े हो गए होंगे, तेरे नाखून तेरे सर पे जूं पड़ गए होंगे, तेरा देखभाल कौन करता होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसकी आवाज़ सुनी, गुस्सा हो गए, कमीना अल्लाह के बारे में ऐसा कहता है। जब देखा नबी को, भागा दौड़ के। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मनाओ उसको, मेरा आशिक है, वो मेरा आशिक है। इश्क में जुमला बोल दे, अल्लाह तो क्या अल्लाह, हदीस में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया में आकर आवाज़ लगाता है कोई गुनाहगार मुझसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, मैं माफ़ कर दूं? है कोई तंगदस्त मुहताज जो मुझसे अपने मुहताज की दूरी मांगे, मैं उसको गनी बना दूं? है कोई मुझसे सवाल मांगे, उसके सवाल को पूरा करूं? अल्लाह आता है, ये बात लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में मौजूद है। क्यों इनकार करता है तू?
اپنی عبارت پر، اپنے مولویوں کی عبارت پر تو جس پر کفر علماء دیوبند میں لگاتا ہے، اس سے بدترین میں نے عبارت پیش کر دی. ہمارے اکابری کی عبارت میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں. تیرا مجدد لکھتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف نماز میں خیال لے جانا یہ کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے. تمہارے یہ گستاخی نہیں. تمہارے یہاں میں نے امی عائشہ کی حدیث بتا دی. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، اور تیرا مجدد کہتا ہے سینے میں ہاتھ مارا. اللہ کے نبی کی توہین. تیرے یہاں توہین نہیں ہے، تیرے یہاں ایمان ہے، تیرے یہاں اسلام ہے، تیرے یہاں عشق کا رسول ہے. یہ نبی کی توہین کرنا تمہارا عشق کا رسول ہے، نبی کی توہین کرنا تمہارا ایمان ہے، نبی کی توہین کرنا تمہارا یہاں دین ہے. تمہارا دین، تم پر لعنت ہو تمہارے اس دن پر جس میں نبی کی توہین ہو. لعنت ہو تمہارے اس دھرم پر جس پر نبی کی توہین ہو. تمہارے پر لعنت ہو تمہارے اس مذہب پر جس مذہب کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کو برداشت کر لیا، اور ایک ایسے کافر کو برداشت کیا جو پوری زندگی نبی علیہ السلام توہین کی ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. پانی کرنے کے لیے کس نے کہا تھا اس سے؟ کیا دیوبند ہے، کس سے؟ دیوبند کا بہت بڑا علماء بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ، طارق مسعود. ہاں، اس نے اپنے گھر پہ قرآن خوانی کروائی تھی. اچھا. وہ طارق جمیل، سوری طارق جمیل کا بیٹا. ہاں اس چلو. نے اپنے گھر پہ قرآن خوانی کروائی. تو ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ ارے آواز تو آ رہی ہوگی تجھے؟ آ رہی میری بات سن. ہاں جواب دوں گا، خاموش رہنا. طارق جمیل کا جو لڑکے کا انتقال ہوا تھا، عاصم نام تھا اس کا. ٹھیک ہے، اس کے کپڑے پہ آپ لوگ کہتے ہیں پھول نہیں چڑھانا، اس کے کپڑے پھول چڑھانے کے لیے کون گیا تھا؟ اور طارق جمیل کے گھر پہ قرآن خوانی کروائی، اس نے دعا کروائی، قبر پہ گئے دعا کرنے کے لیے. کس نے کہا تھا؟ وہ آپ کے علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء بنتے پھرتے ہیں. وہ آپ تو کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ دعا مانگنا شرک ہے. کیا ہے؟ کیا کہاں سے آتے ہو تم لوگ یار؟ جواب دوں؟ ہاں جواب دوں؟ سنے گا؟ کیوں گئے تھے وہ؟ ہاں جواب دوں؟ جواب دوں؟ ارے یار جواب تو لینا. ارے جواب تو لینا، بکتا رہے گا. جواب تو لینا. کتا تیرا بھوک مت، اپنے اعلیٰ رسول کتا تیرا. جواب لے. کیا میں سور ہوں؟ مان لے تو سور ہے. میں سور ہوں. سور ہے نا تو؟ اچھا تو ایک کام کریے. اشرف علی خان میں لکھا ہے کہ میں سور سے ہی بدتر ہوں. کہاں پر لکھا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے. حوالہ بھیج دے. بعد میں بھیجوں گا. ہے نہیں تو بس مجھے پتا ہے تم ڈھول کے پول ہو سر. کتابیں میرے پاس نہیں. جواب دوں؟ ارے جواب دوں؟ میں نے بہت ساری کتابوں میں. ارے پھر جواب دوں کہ نہیں دوں؟ جواب دوں؟ ہاں دینا. خاموش رہے گا نا؟ ہاں دینا. میں پہلے حوالہ بھی میں جواب تمہارے کو حوالہ اسی کا دینا. ادھر آدر مت جانا. اس کا بھی دوں گا. اس کا بھی دوں گا. اس کا بھی دوں گا. ارے اس کا بھی دوں گا. ارے خاموش رہنا. اسی کا دیجیے. ہاں اس کا بھی دوں گا میں. ٹھیک ہے، پہلے اسی کا دوں گا میں. پہلے تم نے کہا تمہارا طارق جمیل نے قرآن خوانی کی اور قبر پر پھول برسایا ہے نا. یہ میں نے حوالہ بھیجا ہے، دیکھ تمہارے پرسنل پہ. تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول، ٹھیک ہے، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 269 پہ کہ ماضی قریب اور دور حاضر کے علماء کو دلیل بنانا یہ عاجز و ناکام اور شکست فاش کی دلیل ہے. یعنی جو کسی پر اعتراض کرنے کے لیے موجودہ علماء کو دلیل بنائے، حجت بنائے اور الزام تراشی کرے، وہ عاجز اور بے بس ہے، ناکام ہے اور شکست خوردہ ہے. دیکھ حوالہ بھیج دیا میں نے. اگر میں عبارات غلط پڑھ رہا ہوں بتانا مجھے. تم نے جو طارق جمیل صاحب کی بات پیش کی کہاں سے تم نے دیکھا ہے؟ کتاب میں ہے؟ کتاب میں بیٹے اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کہاں پہ دیکھا ہے؟ درگاہ پہ. کہاں پہ دیکھا ہے؟ کس جگہ دیکھا تم؟ کس چینل میں دیکھا ہے؟ چینل کہاں؟ کون سے چینل پہ؟ ویڈیو بھیجو تجھے تو یوٹیوب میں نا. ارے ریئل ویڈیو بیٹے. ارے یوٹیوب میں نا. ارے یوٹیوب پہ ہی تو ہوگی. اور ہاں اب تو نے ابھی کیا بولا؟ یوٹیوب میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. جب تیرے مولوی پر تماچا پڑا، جب تیرے مولوی پر ہتھوڑا میں نے برسایا، اس وقت تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یوٹیوب میں غلط جھوٹ بھی ہوتا ہے اور سچ بھی ہوتا ہے. اب ہمارے علماء کی بات کو جب تیرے مولوی کی باری آئی یوٹیوب غلط، ہمارے مولوی کی بات آئی تو یوٹیوب حق. یوٹیوب تمہارا نزدیک قرآن حدیث کا درجہ رکھتا ہے نا. ہمارے مولوی کے اوپر، ہمارے اکابر کے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر الزام لگانے کے وقت میں یوٹیوب قرآن حدیث کے مطابق برابر تم کو دیکھتا ہے. اور جب تمہارے مولویوں کا جرم، تمہارے مولویوں کی چوری، تمہارے مولویوں کی خباثت اور غلاظت اور ڈاکو پنا، گنڈا گردی اگر یوٹیوب میں بتا دیا جائے تو بولا جھوٹ بول رہا ہے. وہ شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے. تم نے طارق جمیل صاحب کے متعلق کہا یوٹیوب میں ہے، وہ سچ ہے،
تمہارے قرآن کے برابر ہے یوٹیوب. لیکن تمہارے سلمان اظہری کے متعلق جب ہم نے کہا تو کہا یوٹیوب جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے مردود. ارے تو بیٹے ایک نمبر کا سچ غلط میں نے جو شبد یوز کیا کہ اس میں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میری بات یہ مان تو, مطلب جب تیرے مولوی کی کچھ بات کہہ دے پول پٹی کھول دے وہ جھوٹ, اور ہمارے مولوی کی کچھ بات دیکھے وہ سچ, یہی نا یہی چیز تم کو گمراہ کیا ہوا ہے. اسی لیے تم کافر بنے ہوئے ہو, اسی لیے تم کافر بنے ہوئے ہو, اور اسی لیے تمہارے پر بڑے عذاب آ رہے ہیں. تمہاری قوم کی زیادہ تر, تمہاری اکثریت قوم کی جو ہے جاہل ہے. وہ تو نے کافر کیسے کہہ دیا, تو سب کو کافر کہتا پھر لیا, ہم لوگوں نے کافر کہتا ہے کہ سب کو کافر کہتے ہیں. ابے کیا آدمی یار تو پجامہ کیا. ارے تجھے کافر میں کیوں کہا, مجھے پوچھ لے مجھ سے. تجھ سے تو بہتر ہندو ہے آج کا بیٹا. نہیں تجھ سے, ارے تیرے ہندو ہے نا, ہندو میں تمہیں فرق بتاؤں, میں بتاؤں نہیں بتاؤ نا, سن لے تیری جانکاری میں رہے گی, فائدہ ہوگا. ہندو اور بریلوی میں فرق یہ ہے, ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے اور اس اپنے علاوہ دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اور تمہاری عادت یہ ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تمہارے علاوہ سب کافر ہیں. ہندو اور تم میں فرق یہی ہے, ہندو جو قوم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتی اور کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہو. یہ اتنے اچھے تمہارے مقابل میں, لیکن تم اتنے بدترین قوم ہو دنیا میں, مخلوق ہو کہ تم اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہو. ہندو میں اور تم میں یہی فرق ہے, تم دنیا کے بدترین مخلوق ہو. تم یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی کہ ہندو میں بریلوی میں فرق کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہندو اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے, لیکن تم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر کے تعزیہ بناتے ہو, قبر پرستی کرتے ہو, شرک پرستی کرتے ہو, بت پرستی کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہندو نہیں کہتے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں, وہ مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو یہ گناہ میں نہیں ڈالتا ہے اپنے آپ کو. جو گناہ تم اپنے مسلمان کہہ کے اہل سنت کے گناہ میں ڈالتے ہو, اسلام کو بدنام کر رہے ہو, مسلمان کو بدنام کر رہے ہو. ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے اور اپنے علاوہ دوسرے کو کافر نہیں کہتے, لیکن تم بدترین قوم اس زمین سے روئے زمین پر ہو, اپنے آپ کو مسلمان, تمہارا سب کافر ہیں. طارق مسعود جاتا ہے مندر میں, اور تمہارا جو ارشد مدنی ہے نا وہ جاتا ہے پنڈتوں سے ملنے کے لیے. اچھا تو پنڈت سے ملنا کیا بتا, پنڈت سے ملنا کیا بتا, ارے بیٹے تم نے سن, پنڈت سے ملنا کیا بتا. وہاں پہ گیا تھا, ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا. اچھا پنڈت زیادہ برا ہے اس زمانے میں کہ ابو لہب ابو جہل برا تھا؟ بتا مجھے, بتا. پنڈت برا ہے زیادہ کہ ابو جہل ابو لہب برا ہے؟ بتا. تو تیرے ارشد مدنی نے اس کو قرآن, میں جو پوچھ رہا ہوں میرا جواب دے, پنڈت برا ہے یا ابو جہل ابو لہب زیادہ برا ہے؟ بتا مجھے. ارے جاہل, تمہارے یہاں پنڈت سے ملنا یہ تو گناہ ہے, کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب کے پاس آتے تھے دین کے پاس پیش کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے 2 نبی کو فرعون کے پاس بھیجا. اس زمانے میں چاہے کوئی بھی آدمی ہو, چاہے مسلمان کتنا برا ہو, چاہے ہندو کتنا برا ہو, فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا. فرعون جو سب سے بڑا سرکش اپنے خدا کا ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس کے سامنے اللہ 2 نبی کو بھیج رہا ہے. قولا لہو قولا لینا, اور حکم دے رہا ہے اللہ کی ان سے نرمی سے بات کرنا. ایسا نہیں کہ کافر ہے تو بریلویوں کی طرف فتویٰ لگا دینا, اس کے کافر ہے فرعون تو اعلیٰ حیدر کی طرح تکفیری مشین کو ڈٹ چالو کر دینا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا قولا لہو قولا لینا. اس وقت تمہارا اعلیٰ حضرت ہوتا, اللہ کے سامنے لڑ پڑتا ہے. فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کیا, میں نرمی سے بات کروں, تمہارا اعلیٰ حضرت جو ہے اللہ پر فتویٰ لگا دیتا. تیرا اعلیٰ حضرت اللہ پر فتویٰ لگا دیتا. اللہ نے, اب بتا, میں جو بول رہا ہوں میری بات سمجھ, تو سنتا نہیں ہے. میں ایک جملہ صحیح بول رہا ہوں. اس وقت کا چاہے مسلمان برا ہو چاہے ہندو برا ہو, وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا بڑا سرکس جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا, اس فرعون کے پاس اللہ 2 نبی کو بھیج رہا ہے. تیرے یہاں کوئی پنڈت کے پاس چلا جائے تو پنڈت کو بھی کافر کہہ دیتے ہو اور اس مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہو. کہ میں نے کہا نا, تم میں ہندو میں یہی فرق ہے کہ ہندو اپنے کو مسلمان نہیں کہتے اور اپنے والا علاقے کو کافر نہیں کہتے, لیکن تم روئے زمین میں اتنی بدترین قوم ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اپنے سب کو کافر کہہ دیتے ہو. اسی لیے تم میں ہندو میں یہی فرق ہے. اب میں بول رہا ہوں, سن کہ اب میں کہہ رہا ہوں, سن, میں جواب دے رہا ہوں, اگر تو سن لے گا تجھے ہدایت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ, اتنا خطرناک ظالم تھا. قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا,
جب انہوں نے خوف ظاہر کی، اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، لیکن اتنا کرنا قولا لہو قولا لینا، اگرچہ سرکس ہے، بدماش ہے، اگرچہ ظالم ہے، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا مانتا ہے، لیکن موسیٰ ہارون میرے نبی ہو، تم جاؤ اس کے پاس اور نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ تیرا مجدد اگر ہوتا اللہ سے لڑ پڑتا، کتنا بڑا باغی، اتنا بڑا سرکس ظالم، اپنے آپ خدا کہا میں نرمی سے بات کروں، وہ تیرا مجدد اللہ پر بھی فتویٰ لگا دیتا۔ جس طرح تم فتویٰ لگا رہے ہو، تمہارا ارشد مدنی پنڈت سے ملنے گیا، فتویٰ لگا رہے ہو نا، پنڈت سے ملنا تمہارے یہاں تو گستاخی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نبی کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا باغی، اس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے، اللہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے تم کو شرم آنی چاہیے۔ اپنے دھرم کے گمراہیت پر اتنے تم گم ہو چکے ہو، اتنا غرق ہو چکے ہو، اپنے علاوہ کسی کی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تم بڑے بے شرم بے غیرت ہو۔ تمہیں ہدایت اللہ اسی لیے نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنجیدہ، اطمینان، مطمئن انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ اسے ہدایت اسے دیتا ہے جو اسے اللہ کی طرف رجوع کرے، جس کا طلب پیدا ہو۔ تم ضدی ہو، تم باغی ہو، تم سرکس ہو فرعون کی طرح، اسی لیے اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دیا۔ ہدایت اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سرکس مت بنو، ضدی مت بنو، متعصب مت بنو، اور اتنا متعصب مت بنو کہ کوئی ہندو سے ملنے جائے تو کافر ہو جائے، کوئی عیسائی سے ملنے جائے تو کافر ہو جائے، کوئی یہودی سے ملنے جائے کافر ہو جائے۔ لیکن نبی جا رہا ہے دنیا کا، زمانے کا سب سے بڑا سرکس ظالم اور باغی کے ساتھ، وہ تو کافر نہ ہو۔ اللہ کی نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کے وسیلے سے جن کے وسیلے سے پوری کائنات بنائی، وہ نبی جا رہا ہے ابو جہل ابو لہب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تمہارے یہاں تو لکھا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام جو ہے مشرکین کے ذبیحہ کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے متعلق تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے مشرکین کے ذبیحہ کھاتے تھے۔ میں ابھی بھیج رہا ہوں یہ، اب بتا، یہ کوئی اگر پنڈت سے ملنے چلا جائے دیوبند علماء، تو وہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ کافر ہو جائے۔ اور تمہارا حکیم الامت احمد یار خان نعیمی نور العرفان کے اندر لکھ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ حوالہ دے رہا ہوں، نور العرفان میں لکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوئی پنڈت سے دیوبند کے عالم ملنے جائے وہ کافر ہو جائے، وہ گستاخ ہو جائے، وہ مردود ہو جائے تمہارے نزدیک۔ لیکن نور العرفان کے اندر صفحہ نمبر 471 میں دیکھ شروع آیت ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ یہاں پہ حاشیے میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا۔ ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فون کیوں کاٹ دیا؟ فون کیوں کاٹا؟ فون کیوں کاٹا؟ بول، فون کیوں کاٹا تو؟ فون کیوں کاٹا تو؟ فون کیوں کاٹا بول پہلے۔ جب تجھے ہدایت حاصل نہیں کرنا ہے، جب تجھے مسلمان نہیں بننا ہے، جب تجھے قرآن و حدیث ماننا ہی نہیں ہے، فون کیوں کرتا ہے تو؟ کیوں فون کرتا ہے؟ پھر بھاگا فون کاٹ کے، پھر فون کاٹ کے بھاگا۔ کیوں فون کرتا رے؟ فون کیوں کاٹا بول؟ پھر جاہل فون کیوں کاٹتا ہے تو؟ فون کیوں کاٹتا ہے بول؟ فون کاٹتا ہے خود فون کر رہا ہے سامعین، اور خود بھاگتا ہے فون کاٹ کے، بول رہا ہے ہماری کتاب سب غلط ہے، تم نے حوالہ دیا سب غلط ہے، یعنی اپنی کتاب کو غلط کہہ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، فون کاٹا سامعین، دیکھے 3 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا ہے، پھر بھاگا سامعین، فون کاٹ کے دیکھو یہ بھاگ رہا ہے، بار بار فون کاٹ کے بھاگ رہا ہے، فون خود کرتا ہے۔